العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مثقال ذرة من الكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال خابوا وخسروا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المسبل والمنان سلعته بالحلف الكاذب. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، درود و سلام بے شمار و لاتعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر۔ پیارے بھائیوں، ایک لفظ ہے جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ عربی کے اندر اسے کہا جاتا ہے عجب پسندی، اردو کے اندر ہم جسے کہتے ہیں خود پسندی۔ عجب، امام جرجانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عجب کا معنی ہے ایک بندہ نا وہ ایسا مقام، ایسے مرتبے کی وہ دعویٰ کرتا ہے جس کا وہ حقدار ہی نہیں ہے، اسے عجب کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں اس بات کی مذمت آئی ہے، قرآن کریم کی بے شمار آیات میں اس بات کی مذمت آئی ہے کہ لوگوں خود پسندی میں مبتلا نہ ہونا وگرنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ہمارے جیسا کہ معاشرے کے نا گناہ چل رہے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ خود پسندی ہمارے اندر تو نہیں آ گئی، عجب پسندی ہمارے اندر تو نہیں آ گئی۔ ایک بندہ نا مالدار ہے، اللہ نے اسے مال وافر مقدار میں دیا ہے، اگر اس بندے کے دل کے اندر سینے میں عجب آ جائے، خود پسندی آ جائے، تو اللہ رب العالمین نے مثال ہمارے سامنے قارون کی رکھی ہے قرآن میں۔ مال آیا، وہ بھی مسلمان تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والا تھا، لیکن مال آیا نا جب عجب پسندی کا شکار ہوا، اللہ رب العالمین نے اس کی مثال کو سامنے رکھا ہے کہ مال کی وجہ سے قارون نہ بن جانا۔ کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، سلطنت کا آدمی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے سامنے فرعون کی مثال رکھی ہے کہ فرعون نہ بن جانا۔
فرعون بھی آدمی ہی تھا نا، خود پسندی آئی اس کے دل میں، عجب آیا، میرے رب نے قیامت تک کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اگر بندے کا خاندان بڑا ہو، بازو کے اندر زور بڑا ہے اور بڑے لاؤ لشکر والا ہے، میرے رب نے فرمایا اس گھمنڈ کے اندر آ کر، اس عجب کے اندر مبتلا ہو کر نمرود نہ بن جانا۔ ایک بندہ امام ہے، خطیب ہے، بڑا مطالعہ ہے، بڑا اس کو بڑا مہارت ہے بولنے میں، بڑا اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہے، یا ایک بہت بڑے ریاضت دان ہے، ریاضت کہتے ہیں بہت زیادہ عبادت گزار آدمی، اللہ کے لیے اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، ایک جگہ بیٹھا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے، ریاضت والا آدمی، اللہ فرماتے ہیں دیکھنا ابلیس نہ بن جانا، ابلیس بھی بڑے علم والا تھا، ابلیس بھی بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، عجب آیا، من پسندی آئی، خود پسندی آئی، میرے رب نے ابلیس بنا دیا، قیامت تک کے لیے اسے دھٹکار دیا۔ بے شمار مثالیں ہیں، جیسا کہ نمبر ایک نا، خود پسندی انسان کی زبان سے، قول سے یہ ثابت ہوتی ہے۔ انسان بعض دفعہ بڑے بول بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نا قرآن میں قارون کی مثال سورۃ القصص میں بیان کی ہے کہ جب اسے کہا گیا نا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قارون، اللہ کے راستے میں اس دولت کو لگاؤ، میرے رب نے تجھے کتنا عطا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ تو میرے اپنے علم کی کمائی ہے، مجھے علم دیا، اس علم کی وجہ سے یہ مال میں نے کمایا ہے، اتنا زیادہ مال، اور اپنے لیے ایک عالی شان محل بنا رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ یہ کہنے والا جو قارون تھا کہ یہ مال، یہ خزانے، یہ محل، یہ جائیداد میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، جب خود پسندی کے اندر مبتلا ہوا، میرے رب کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی، اس کے محل کو بھی زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، ہے کوئی ایسی جماعت، ہے کوئی ایسا لشکر جو قارون کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں؟ وَمَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ کہنے والا کہ یہ میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، یہ تو بیچارہ اتنا بے بس ہے کہ خود اپنی مدد بھی آپ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، آئیے، قول کی وجہ سے بھی خود پسندی میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ جب بولا کرے پہلے تول لیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ ہمیں اللہ کی ناراضگی کا شکار بنا دے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے کو پتہ نہیں چلتا، ایک قدم اٹھائے جنت میں داخل ہو جائے، صرف اتنی سی دوری رہ گئی ہے جنت اور اس بندے کے درمیان، زبان سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے، میرا رب وہاں سے اٹھا کر جہنم کی تہوں میں پھینک دیتا ہے۔ یہ جنت میں ایک قدم کے بعد جانے والا آج میرے رب کی جہنم کی تہوں میں پڑا ہے۔ کس وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے، خود پسندی کے، تکبر کے، عجب پسندی کے بڑے بڑے بول زبان سے ادا کرتے وقت پہلے انہیں تول لیا کرے۔ نبی علیہ السلام نہ حنین کی جنگ پر جا رہے ہیں، قرآن نے نقشہ اس طرح کھینچا ہمارے سامنے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو لشکر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حنین کے دن نکلا،
اپنی 12,000 فوج پر یہ نظر دوڑاتے ہیں، ایک دوسرے سے کہنے لگے حنین والوں کی تعداد تو 8,000 ہے، وہ ہمارے سامنے آج کیسے ٹک پائیں گے؟ بدر کے دن ہم 313 تھے، 1,000 کے لشکر کو بھگا دیا، آج اس لشکر کا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، پھر جب یہ گئے انہوں نے تیروں کی بچھاڑ پھینکی، انہوں نے تیر مارے۔ یہی خود پسندی کا شکار ہونے والے محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا شان اور مقام اس قدر زیادہ ہے، یہ زمین پر چلے تو اللہ فرمائے اولئک حزب اللہ، لوگوں کسی نے اللہ کی جماعت دیکھنی ہو تو انہیں دیکھ لو، ان کا مقام اس قدر زیادہ ہے۔ لوگوں کے سامنے میرا رب فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگوں اگر تم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو ایمان محمد کے صحابہ کی طرح لاؤ، اگر ان کی اتفاق و اتحاد کی باری آئے، اللہ فرمائے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے ان کے اتفاق اور اتحاد کو بیان فرمایا کہ یہ آپس میں بڑے نرم ہے، کافروں پر بڑے گرم ہے، اور جب ان کے ایمان کی باری آئے میرا رب فرمائے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، لوگوں ہم نے ایمان کو بھی مزین کیا ہے تو صحابہ کی جماعت سے کیا ہے، ایمان کو ان کے سینوں پر لکھ دیا، ان کے دلوں پر لکھ دیا، لیکن جب خود پسندی آئی نا، تھوڑا سا عجب آیا ان کے سینوں میں، کہنے لگے آج اس بڑی لشکر کو کون شکست دے سکتا ہے؟ بنو حوازن والوں نے تیر پھینکے نا، پیٹ پھیر با کر ثم ولیتم مدبرین، اللہ فرماتے ہیں پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے، کیوں؟ ہمیں تمہاری خود پسندی پسند نہیں آئی۔ حضرت عباس نے آواز لگائی، بلایا کہاں جا رہے ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اصحاب الشجرہ تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ بیعت رضوان کے اندر موت کی بیعت کی تھی تم نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آج کہاں جا رہے ہو؟ اس آواز کو سن کر دوبارہ پلٹتے ہیں، جنگ ہوئی، جیت بھی لی، لیکن بات کرنے کا مقصد ہے کبھی کبھی خود پسندی بندے کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے جو میرے رب کو پسند نہیں آتی، اور کبھی پھر اللہ رب العالمین ایسا نشان عبرت بناتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بندہ نا زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، اتنا بھاری ہوتا ہے وہ کلمہ، اتنا بڑا ہوتا ہے وہ کلمہ، اللہ فرماتے ہیں 70 سال تک بندہ مسلسل جہنم کی تہہ میں گرتا چلا جاتا ہے، 70 سال تک وہ بندہ مسلسل گرتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں کتنی گہری ہوگی وہ جہنم کہ بندہ خود پسندی کا، عجب پسندی کا، تکبر کا کوئی بول بولتا ہے، میرا رب اسے جہنم کی تہوں میں گرا دیتا ہے۔ میں نے 2 مثالیں دی ہیں کہ کبھی عجب پسندی قول کی وجہ سے آتی ہے، ایک قارون کی مثال، دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال، تیسری مثال نا بعض دفعہ بندہ یہ بات جو ہے عجب پسندی، خود پسندی، تکبر کا بول، یہ قومیت کی وجہ سے بھی بولتا ہے، میں بڑے اونچے نسب والا، میرے سامنے تیری کیا اوقات ہے، اس طرح کے بول جو ہوتے ہیں نا، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے سورہ لقمان میں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے قومیت پر، اے حسب و نسب پر فخر کرنے والو، اے اپنی آپ کو بڑا سمجھنے والو، میرے پاس مال بہت زیادہ، میرا حسب بہت اونچا، میرا نسب اتنا عالی ہے، میرے باپ نے یہ کارنامے سارے انجام دیے، میرے دادا نے یہ کارنامے سارے انجام دیے، میں بہت بڑی کلخی والا، میں بڑے کلے والا، میں بڑا خاندانی آدمی، دوسروں کی میرے سامنے کوئی اوقات نہیں، تو میرے سامنے کھڑا رہ،
تیری تو میرے ساتھ بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے، تو مجھ سے رشتہ مانگنے آ گیا۔ اس طرح کے جو بول ہوتے ہیں، میرے رب نے ان تمام چیزوں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، کبھی بھی زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ یہ سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ میرے رب نے ان نصیحتوں کا قرآن بنا کر دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس نصیحت کو نصیحت بنا دیا ہے۔ جو حضرت لقمان نے چند نصیحتیں بیٹے کو کی نا، رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے اسے نصیحت بنا دیا۔ وَلَن تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر زمین پر نہ چلے، اور ساتھ ہی نا جتنا مرضی اونچی حسب و نسب والا ہو، جتنے بڑی اس کے ساتھ سکوٹی ہو، جتنا مرضی مضبوط بازوؤں والا ہو، اللہ فرماتے ہیں تم جیسے مرضی میری زمین پر چل لو، میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، تو جتنا مرضی بڑا سمجھتا رہے، اس کائنات میں نے پہاڑوں کو گاڑا ہے تو پہاڑوں جتنا اونچا نہیں ہو سکتا۔ اے انسان، ایک وہ بھی آیا تھا جو کہتا تھا میں ہزاروں کا مقابلہ کر لیتا ہوں۔ میرے سامنے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے صحابہ کی اوقات کیا ہے، 1000 کا لشکر لے کر جب میدان بدر میں آیا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے 2 جانبازوں سے، سیدنا معاذ اور معوذ سے، اس ابو جہل کو مروا دیا جسے اپنے بازوؤں پر اتنا غرور تھا۔ وہ کہا کرتا تھا میرے جیسا شاہ سوار مکہ میں کون ہے، میرے جیسا بہادر کون ہے، لیکن میرے رب نے چھوٹے چھوٹے مجاہدوں سے مروا دیا۔ ایک وہ صحابی جو ساری زندگی ان کے بکریاں چراتا رہا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے سینے پر بیٹھا ہے، تلوار سے اس کی گردن کاٹنے لگا۔ آنکھیں کھولی اس ظالم نے، کہنے لگا چرواہے بڑی بلند جگہ پر بیٹھ گیا ہے، میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ اتنا خود پسند آدمی، اتنا عجب پسند آدمی، اتنا تکبر بھرا آدمی، میرے آقا علیہ السلام کو جب پتا چلا، جامع ترمذی کی روایت سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا فریون ہے، ان فریون هذه الامہ، یہ میری امت کا فریون ہے۔ دیکھنا ہمیں بھی کوئی عہدہ، ہمیں بھی کوئی طاقت، ہمیں بھی مال و زر کہیں فریون نہ بنا دے۔ آج اپنے گریبانوں میں ہم سب نظر دوڑائیں، یہ خود پسندی کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ ہم تو نہیں بڑے بڑے بول بولتے، ہم تو نہیں غریبوں کو حقیر جانتے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا نہ کھائے، یہ نیچ برادری کا ہے، یہ غریب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے، وہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی ہے کہ صحابہ صفا دور دراز کے علاقوں میں آئے ہوئے، جن کے پاس نہ گھر تھا، نہ قبیلہ تھا، نہ مال و زر تھا، نہ تجارتیں تھیں، لٹے پھٹے، کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑوں کے ایک جوڑا بھی نہیں تھا، ٹاٹ کو پیوند لگا کر وہ پہنا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ آئے، اللہ کے رسول بڑی بھوک لگی ہے، بڑی بھوک لگی ہے، کوئی چیز ہے کھانے کے لیے تو عنایت فرما دے۔ فرمایا جاؤ میرے گھروں سے پتہ کرو، کوئی کھانے کی چیز ہے تو لے آؤ۔ دودھ کا کٹورا پکڑا ہوا ہے، پیالہ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ابو ہریرہ۔ فرمایا جاؤ جو میرے اصحاب صفا ہے نا 72-75 کی تعداد میں، فرمایا انہیں بھی بلا لو، انہیں بھی بلا لیا جائے۔ انہیں بلایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج ان غریبوں سے ہی شروع کرتے ہیں، آج غریبوں کو حقیر نہ اللہ کے لیے سمجھا کرے۔ میرے نبی تو اس طرح کے آئیڈیل ہمارے سامنے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، برادری کے تانے بھی دیتا ہے، نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان کو حقیر بھی جانتا ہے۔ مجھے کہاں یاد آئے بابا جی سمسام علیہ الرحمہ، ہندوؤں کے اندر نا ایک اچھوت قوم ہے، ہندو بھی اسے بڑا حقیر جانتے ہیں۔ مجمع کے اندر خطاب کر رہے ہیں اور فرمایا شعر و شاعری کے اندر نا، فرمایا اگر آج بھی پنجابی کے اندر ایسے ہے
آج بھی تو پال میں کلمے دی بانی، سمسام تیرا پیوے جھوٹا پانی۔ وہ اچھوتوں نے کہا کہ ہمیں تو بڑا حقیر جانا جاتا ہے، ہمیں تو بڑا ذلیل سمجھا جاتا ہے، ہمیں تو اپنے سامنے برہمن جو ہے بٹھانا پسند نہیں کرتے، ہماری کوئی نظر و نیاز نہیں قبول کرتے، ہماری عبادت گاہیں علیحدہ، ہمارے مندر علیحدہ۔ وہ علیہ الرحمہ سمسام بابا جی سمسام فرمانے لگے اگر تو آج کلمہ پڑھ لے اسی وقت سمسام تیرا جھوٹا پانی پی لے گا۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا عالم اور یہ ایسے کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا ہے کہ ہندو، فوراً آپ علیہ الرحمہ نے اسے پانی پیش کیا، آدھا پانی ہندو نے پیا، آدھا پانی جب بزرگوں نے پیا نا، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کا اسوہ حسنہ تو یہ ہے۔ ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ ان غریبوں سے ایک طرف سے شروع کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ پلا رہے ہیں، جب سارے غریبوں نے پی لیا، جب سب لٹے پھٹے مسلمانوں نے پی لیا، جب سارے طالب علموں نے پی لیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تیری باری ہے۔ ابو ہریرہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والے ہونٹ وہاں لگا کر پیتے ہیں جہاں 72 صحابہ نے ہونٹ لگائے تھے۔ میرے بھائی تیرے قول کے اندر اگر عجب آ گیا، خود پسندی آ گئی، تکبر کے بول آ گئے، تو دیکھنا یہ کہیں تجھے قارون نہ بنا دے، فرعون نمرود نہ بنا دے، ابو جہل نہ بنا دے۔ آج اللہ کے لیے آئیے ہم سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ نصیحتیں کرتا ہوں، پھر آپ تمام بھائیوں کو، میں اپنی ماں بہنوں کو، کہ ایسا کوئی بو ہے نا ذہنوں میں، اللہ کے لیے اسے نکال دیجئے۔ اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا 3 بندے ایسے ہیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ یہ 3 خصلتوں والے اللہ کے حضور جب قیامت والے دن آئیں گے تو اللہ انہیں انتہائی غصے کی حالت میں ملے گا، اور یہ 3 خصلتیں انہیں ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ اللہ بھی غصے سے، جب میرا رب اتنے غصے میں ہوگا، یہ کروڑوں میل دور جو سورج ہے کھینچ کر اللہ 1 میل پر لے آئے گا، زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، تیرے جسم سے پسینے کے دریا پھوٹ رہے ہوں گے، تیری آنکھوں میں آنسوؤں کے چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، تیرے آنسوؤں میں اس دن کشتیاں بھی کوئی چلانا چاہے تو چل جائیں گی، یہ تیرے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون جاری ہو جائے گا۔ اتنے آنسو بہاتا ہوا، گرتا ہوا، اٹھتا ہوا، گرتا گراتا ہوا، اتنی تپش حدت کو برداشت کرتا ہوا، جب اللہ کے حضور جائے، میرا رب بھی انتہائی غصے کے عالم میں ہلاکت کا پروانہ تیرے بائیں ہاتھ میں تھما کر فرشتوں سے یہ کہہ دے، اسے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ یہ کون بد نصیب ہے؟ پہلا وہ بندہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بخیل ہے، انتہائی بخیل، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ بعض تو ایسے بخیل بھی ہوتے ہیں کہ واللہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، بال بڑے ہوئے ہیں، پراگندہ سے بال ہیں، بسیدہ سا لباس پہنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے تیرے پاس کیا مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، مال و زر نہیں ہے کہ تو اپنے بال ہی کٹوا سکے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا مال پوچھتے ہو تو میرے بکریوں کے ریوڑ اتنے زیادہ ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ان بکریوں سے بھر جائے گی۔ اگر مال کا پوچھتے ہو تو اونٹ میرے پاس اتنے ہیں کہ ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ ایسا حلیہ بنایا ہوا ہے، سن لو، اللہ جب بندے کو نعمت دیتا ہے نا تو میرا رب یہ پسند کرتا ہے اس نعمت کے آثار میں اپنے بندے کے جسم پر دیکھوں، تیرے بال اچھے ہوں، تیرا لباس اچھا ہو، دیکھنے میں محسوس ہو کہ واقعی بھئی ریوڑوں کا مالک ہے۔
میرے بھائی لیکن بخیل آدمی اپنی ذات پر نہیں خرچ کرتا. بعض تو ایسے بخیل ہیں بیمار پڑے رہتے ہیں, دوائی تک نہیں لیتے کہ ڈاکٹر کو بھی پیسے دینے پڑیں گے. یقین کریں ایسے لوگ بھی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بخیل جب اللہ سے ملے گا انتہائی میرا رب اسے غصے سے ملے گا اور یہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. دوسرا وہ بندہ نفس کے پیچھے لگا رہتا ہے. نوجوان بھائیوں, دل کیا فلم دیکھنے کو, فوراً موبائل پر نیٹ آن کیا, فلم دیکھنی شروع کر دی. دل کیا اس کا ڈرامہ دیکھنے کو, اس نے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیا. دل اس کا کرتا ہے کہ میں مجرے دیکھوں, انڈیا کی کنجری کا ناچ دیکھوں. اس نے وہ دیکھنے شروع کر دیے. کاش قرآن کی ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھ لیتا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس دن بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا, کاٹے گا اپنے ہاتھوں پر, اپنے چہرے پر مارے گا, کہے گا ہائے کاش کہ دنیا کے اندر میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی, آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اس دن فرشتے آتے ہیں, کہتے ہیں ظالم روح آج نکل کر ہمارے ہاتھوں میں آ جا. میں کیسے نکل سکتی ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ فرشتے اس کے چہرے پر مارتے ہیں, اس کے پیٹھ پر مارا جاتا ہے اور ایسی روح کو مار مار کر کے نکالا جاتا ہے. آج جیسے دل کیا نفس کے پیچھے پڑ گئے, دل کیا پون پکچرز دیکھنے کو دیکھنی شروع کر دی, پون ویڈیوز دیکھنے کو دل کیا دیکھنا شروع کر دی. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا بڑے ہوشیار فرشتے, چاقو چبند فرشتے تیرے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے یعلمون ما تفعلون, تو جو کرتا ہے ذرا کوتاہی نہیں کرتے, فوراً لکھ لیا جاتا ہے. میرے بھائی آ جائیے, یہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات. یہ 4 دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائے اللہ کے لیے. میں بات یہ کر رہا تھا, دوسرا وہ بندہ جو نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, مال کم آتا ہے ملاوٹ کر کے زیادہ کر لے, مال کم آتا ہے ناپ تول میں کمی کر کے زیادہ پیسے کما لے, مال کم آتا ہے چوری ڈکیتی کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر ان کے مال و اجداد پر قبضہ کر لیں. کیا مرنا نہیں ہے ہم سب نے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. میرا رب فرماتا کیوں اپنی موت بھول چکے ہو؟ ہر جان جو دنیا میں آئی لوٹنے کے لیے ہے. یاد رکھو, یاد رکھو, تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, کسی کے ساتھ کوئی کمی زیادتی نہیں کی جائے گی. اور یاد رکھنا, یاد رکھنا, فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز. فرمایا کامیاب وہ ہے, وہ کامیاب نہیں جس نے ایم اے کی ڈگری حاصل کر لی, وہ کامیاب نہیں ہے جس کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے, وہ کامیاب نہیں ہے جس کی پراپرٹی بہت زیادہ ہے, وہ کامیاب نہیں ہے جو اچھا مہنگے ہوٹلوں میں جا کر کھاتا ہے, وہ کامیاب نہیں ہے جس کی جائیداد بہت زیادہ ہے. فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا, کامیاب وہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرا رب فرماتا ہے یہ دنیا دھوکے کا نام ہے, دھوکہ نہ کھا لینا وگرنہ بڑا سخت معاملہ ہے. تو نفس کی پیروی کرنے والا بندہ جیسے نفس نے کہا ویسے پیچھے پڑ گیا. نفس نے کہا حرام کما لو, حرام کمانے لگ گیا. نفس نے کہا مال کم آتا ہے ملاوٹ کر دو, یہ ملاوٹیں کر کر کے بیچنے لگا چیزوں کو. نفس نے کہا آج فلم دیکھ لیں, ڈرامہ دیکھ لیں, وہ دیکھنا شروع کر دی. نہ کان کی حفاظت کی, نہ آنکھ کی حفاظت کی, نہ زبان کی حفاظت کی, نہ دل کی حفاظت کی. یہ نفس کے پیچھے پڑنے والا بندہ بھی آقا فرماتے ہلاک ہو گیا. اور تیسرا وہ بد نصیب ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عجب کے اندر مبتلا ہونے والا, خود پسندی کا شکار ہونے والا. میری بڑی فہم و فراست ہے, میرے جیسا ذہین کون؟
میں بڑا چلاک ہوشیار ہوں، باقی تو سارے کدو ہیں، باقی تو سارے شلجم اور گوبیے ہیں، ان کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھنے والا کہ میرے جیسا کون ہے، عجب کا شکار ہونے والا بندہ بھی، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ میرے بھائی آئیے اپنی ابتدا کو بھی یاد رکھیں، اپنی انتہا کو بھی یاد رکھیں۔ ہم دنیا میں آئے تھے تو آئے کیسے، اب دنیا میں جانا ہے تو جانا کیسے ہے؟ یہ مال، یہ جائیداد جس کے لیے ہم اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہیں، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا، سارا کچھ ادھر کا ادھر رہ جائے گا۔ آئیے اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، معاشرہ خود سدھر جائے گا۔ معاشرے کے گناہوں میں ایک گناہ خود پسندی کا بھی ہے، عجب کا بھی ہے، تکبر کا بھی ہے۔ اگر بندہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، قارون بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، حامان بن جاتا ہے، ابو جہل بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں مطلب یہ ہے کہ ان وجہوں سے جو وجہ بنتی ہیں، میرے اللہ نے بطور مثال ایسے لوگ ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، سلطنت کی وجہ سے، حاکمیت کی وجہ سے، زور بازوؤں کی وجہ سے، بڑے قبیلے کی وجہ سے، دیکھنا تم بھی کہیں عجب کے اندر مبتلا نہ ہو جانا۔ اسی طرح بعض لوگ نا چلنے کے اندر، چال چلن کے اندر وہ لوگ عجب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے جیسا لباس نہیں کوئی پہنتا، میں بڑا برانڈ پہنتا ہوں، اور کسی کے ایسا برانڈ پہننے کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میرا جوتا برانڈ ہے، میرا کوٹ برانڈ ہے، میرا لباس برانڈ ہے، اور پھر وہ پہن کر لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا۔ میرے آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا نا کہ اللہ کے رسول تکبر کیا ہے، فرمایا الکبر باطر الحق وغامت الناس۔ لوگوں تکبر کا پوچھتے ہو، لوگوں کو حقیر جاننا، حق بات کو جھٹلا دینا، یہ تکبر ہے۔ آقا علیہ السلام سے پھر سوال کیا گیا، اللہ کے رسول اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تو تکبر نہیں؟ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر بندہ عجب کا شکار ہو جائے کہ میرے جیسا کوئی پہن نہیں سکتا، تو آقا نے مثال دے کر سمجھایا ہے۔ بنو اسرائیل کا ایک آدمی ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اچھی پوشاک پہنی ہوئی ہے، مانگ نکالی ہوئی ہے، جا رہا ہے، چلتے چلتے صحیح بخاری کی روایت ہے، ذہن میں خیال آ گیا میرے جیسا کپڑے نہیں کوئی پہن سکتا، ایسا برانڈڈ سوٹ تو نہیں کسی کے حیثیت پہنے، میرے جیسا جوتا، میرے جیسی سواری، واہ بھئی واہ، میری کیا بات ہے۔ یہ خیال آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے اسی وقت میرے رب نے زمین میں دھنسا دیا، قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ بنو اسرائیل کا بندہ ہے کہ یا اس وقت سے زمین میں دھنس رہا ہے، بات میری نہیں ہے، بات رسول اللہ کی ہے، جن کی زبان پر خود رحمان بولتے ہیں، یعنی اس وقت تک میرے نبی علیہ السلام بولتے نہیں ہیں جب تک اس نے ربی نہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اے انسان، آج ہم غور کریں ہمارے اندر خود پسندی کتنی ہے، ہمارے اندر تکبر کتنا ہے۔ تین قسم کے لوگ آئیے، سزا بھی ان کی سنتے جائیے۔ جو بندہ خود پسند بن گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، عجب کا شکار ہو گیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین بد نصیب اللہ کے حضور ایسے آئیں گے، میرا رب ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک عذاب ہے کہ اللہ دیکھیں گے نہیں۔
میرا رب انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، یہ بھی ایک عذاب ہے، گناہوں سے ناپاک کیا جانا۔ میرا رب ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، یہ بھی ایک عذاب ہے کہ رحمان اس دن کیا کلام نہیں فرمائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ انہیں دردناک عذاب دے دے گا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں قرآن میں بے شمار عذاب بیان ہوئے، عذاب عظیم بھی آیا ہے، عذاب شدید بھی آیا ہے، عذاب محیط بھی آیا ہے، عذاب غلیظہ بھی آیا ہے، بے شمار عذابوں کا تذکرہ ہوا۔ مفسرین لکھتے ہیں امام حسن بصری کے اس قول کو، فرماتے ہیں میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے۔ امام حسن بصری کے استاد امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ ہے، ان کے استاد عبداللہ بن مسعود ہے، ان کے استاد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے استاد سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تمام صحابہ کی جماعت ہے ان کے استاد۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے قرآن میں سارے عذاب ایک طرف، عذاب علیم سب پر بھاری ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے، اللہم اجرنا من النار۔ میرے بھائی اللہ فرماتے ہیں میں نہ دیکھوں گا، نہ کلام کروں گا، نہ گناہوں سے پاک کروں گا، اور ان کے لیے عذاب علیم بھی ہے۔ فرمایا پہلا وہ بد نصیب ہے شیخ ظالم، داڑھی سفید ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن یہ ظالم اب بھی زنا کرتا ہے، زانی بوڑھا ہے۔ میرا رب ایسے بندے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، میرا رب اسے عذاب علیم کے اندر جھونک دے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، دوسرا وہ بد نصیب ہے حکمران لیکن جھوٹ بولتا ہے۔ ہماری تو آج ساری کی ساری سیاست ہی جھوٹ پر ہے نا، کیا پتہ انہیں دین کیا ہے، جنہیں قل هو اللہ احد اور الحمدللہ رب العالمین ترجمہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ کی قسم کتنے ہمارے سیاستدان ایسے ہیں جنہیں یہ قرآن کی مختصر اور اہم ترین صورتیں بھی نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ساری سیاست کو جھوٹ کا پلندہ بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سیاستدان بن گئے ہیں۔ سنیے میرے نبی کی وعید، فرمایا وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا بادشاہ ہے، وہ بندے کی طرف اللہ نہ دیکھیں گے، نہ گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے بھی عذاب علیم ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرًا، یہ بات ہمارے موضوع کے ساتھ اٹیچ ہے، کنگال بھی ہے، فقیر بھی ہے، گھر میں ایک ڈنگ کا آٹا بھی نہیں ہے، چولہا نہیں اس کا جلتا، لیکن تکبر بڑا ہے، خود پسند آدمی پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ ایک بندے کے پاس مال و دولت ہونا، وہ تکبر کرے، وعید اس کی بھی ہے، عذاب اس کو بھی ہوگا، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ اللہ کی چادر پر ہاتھ ڈال کر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، جو میرے رب کی چادر کو کھینچے پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرًا، یہ فقیر بندہ پہلے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، عاجزی کرنے کی بجائے یہ پھر بھی ڈنگے مارتا ہے، عاجزی کرنے کی بجائے یہ پھر بھی شیخیہ بگاڑتا ہے، یہ پھر بھی کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں۔ میرا رب، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اس کی طرف نہ دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائی آئیے، آقا علیہ السلام نے جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا جو تکبر کرنے والے خود پسند آدمی ہیں، قیامت کا دن ہوگا، یہ قبروں سے نکلیں گے، قبروں سے نکلتے ہی جائیں گے، اللہ ان کے جسموں کو چیونٹی کے جسم بنا دے گا، سفید سفید چیونٹیاں لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچلی جا رہی ہیں، لوگوں کے جانوروں کے پاؤں کے نیچے کچلی جا رہی ہیں، درندوں کے پاؤں کے نیچے کچلی جا رہی ہے۔ یہ کون بد نصیب ہے؟ یہ وہ ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت عالی ظرف سمجھا کرتے تھے، جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا کرتے تھے۔ میرے جیسا ذہین کوئی نہیں، میرے جیسا مالدار کوئی نہیں، میرے جیسا سیاستدان کوئی نہیں، میرے جیسا تو خوبصورت کوئی نہیں، میرے جیسا بہادر کوئی نہیں،
بڑے بڑے بہادر ایسے ہیں، بڑے بڑے بہادر کہ انسان زبان سے جب خود پسندی کے بعض بولتا ہے میرا رب اسی وقت پکڑ لیتا ہے۔ عبید الرحمن محسن صاحب ہماری جماعت کے معروف خطیب ہیں، ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک نوجوان کہتے ہیں ہماری مسجد میں آئے تو میں نے انہیں کہا بھائی نماز پڑھا کریں، اللہ نے دیکھو تمہیں کیسی خوبصورت جوانی دی ہے، اور ساتھ فرمانے لگے کہ انہیں ڈرایا گیا کہ جو قبر میں فرشتے ہیں نا منکر نکیر بڑے سخت ہیں، اللہ کے لیے ان سے ڈر جاؤ۔ کبڈی کا پلیئر بڑا جوان آدمی کہنے لگا آپ جانتے ہیں نا حضرت میں کبڈی کا پلیئر ہوں، جب منکر نکیر آئے گیا ایک کندھا اس کو ماروں گا، ایک کندھا انہیں مار کر انہیں بھی گرا دوں گا جیسے ادھر پلیئروں کو گراتا ہوں۔ یہ بات کی نا، کچھ دن گزرے، پھر کچھ دن گزرے، پھر کچھ دن گزرے، نظر نہ آیا۔ کہنے لگے میں نے جماعتیوں سے کہا وہ نوجوان کدھر ہے جس نے یہ بات کی تھی؟ حضرت وہ تو بڑا بیمار ہے، آؤ ذرا اس کی بیمار کرسی کر کے آئیں۔ جب گئے نا تو کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بڑے بڑے موٹے ڈولے، بڑا پہلوان تھا، خشک لکڑی کی طرح اس کے بازو پڑے ہیں، اٹھا بھی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے بولنا میرے بھائیوں بولا کریں۔ تو کہتے ہیں حضرت صاحب کہتے ہیں جب انہیں کہا گیا نا کہ کیا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا حضرت جس دن میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ منکر نکیر کو ایک کندھا ماروں گا، ایک کو ادھر سے ماروں گا، ایک کو ادھر سے انہیں بھی گرا دوں گا جیسے سے ادھر کبڈی کے پلیئروں کو گراتا ہوں، اسی دن گھر میں آیا، گردن میں درد ہوا، بازوؤں کے پٹھے خشک ہو گئے، اس دن سے یہ میرے بازو سوکھتے ہی جا رہے ہیں، انہیں اٹھانے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی میرے رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اگر تجھے مال کا غرور ہے نکال دے اسے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ تیرے وارثوں کے پیچھے ہی رہ جائے گا، تجھے کس بات کا مان ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، کچھ بھی تیرا نہیں ہے، جو تو نے پہن لیا اسے بسیدہ کر کے اتار دے گا، جو کھا لیا فضلہ بنا کر گرا دے گا، تیرا مال تو بس وہی ہے جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ آئیے اپنے مال کو قیمتی بنائیں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اپنی جوانی کو قیمتی بنائیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، اپنے صلہ رحمیوں کو ابھاریں، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا ورتنا، اخلاق حسنہ کو اپنائیں، یہی چیزیں تیرے کام آئیں گی۔ میں بات کر رہا تھا مستکبرین کی، جو تکبر کرنے والے قبروں سے نکلیں گے اللہ چونٹیاں بنا دے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک بس نہیں ہے، رینگتے ہوئے ہزاروں سال میں جب میدان محشر میں پہنچیں گے میرا رب وہاں سے انہیں اٹھا کر بولس نامی ایک قید خانہ ہے جہنم کے اندر، جہنم بذات خود ہی اتنا گہرا کنواں ہے، اتنا گہرا گڑھا ہے، اتنی گہری آزمائش ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جہنم کو 1000 سال تک تپایا، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا، وہ زرد ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا، وہ انتہائی سیاہ ہوگی، اب اتنی سیاہ ہے کہ جہنمی کو اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ تو اللہ انہیں جہنم کے اندر بولس نامی قید خانے میں قید کر دے گا۔ آقا فرماتے ہیں وہاں پر ان کا خوراک یہ ہوگی، گندی زانی عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والی پیپ میرا رب انہیں پلائے گا، تھوہر کے درخت کی میرا رب ان کی خوراک بنا دے گا۔ میرے بھائی آج آئیے، آج اپنے آپ کو بڑا نہ جانا کریں، سارے آدم کے بیٹے ہیں، سارے آدم کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے آ جائیے۔ آج جو بھی میرا رب نعمت دینا، خود پسندی سے بچنا کیسے ہے، باتیں بہت زیادہ، حدیثیں بے شمار ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن آئیے بات کو ختم کرتے ہیں۔ خود پسندی سے بچنا ایسے ہے کہ اللہ جو نعمت دینا، گاڑی دے، گھر دے، بنگلہ دے، اولاد دے، خاندان دے، حسن دے، خوبصورتی دے، جوانی دے، جو نعمت بھی دے نا، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جایا کر اور کہا کر اللہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ ساری نعمتیں تیری دی ہوئی ہی ہیں، اے اللہ یہ ساری نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں، اے اللہ میں تیرا نکما سا بندہ، اللہ تو نے مجھ پر اتنا رحم کیا ہے،
کروڑوں انسان فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں، اللہ تو مجھے رہنے کے لیے گھر دیا ہے۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بھیک مانگ کر گزارا کرتے ہیں، اللہ تو نے مجھے عزت کا رزق دیا ہے۔ کروڑوں لوگ ایسے ہیں اللہ کی قسم جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جن کی کوئی عزت نہیں ہے، اللہ تو نے مجھے عزت اور وقار عطا کر دیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بازاروں میں دھکے کھا رہے ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، دکانوں میں کیبل لگائی ہوئی ہے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، موبائلوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہے ہیں۔ اللہ یہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اتنا پسند کرتا ہے، مجھے سارے لوگوں کے درمیان سے نکال کر مسجد میں لے آیا ہے۔ یہ اللہ تیرے احسان ہے، میں تیرا نکارا سا بندہ، ادنا سا بندہ، اللہ یہ احسانوں کو چھین نہ لینا، میری زندگی بھی خیر والی بنا دے، اللہ جب موت آئے وہ بھی خیر والی بنا دینا۔ انشاءاللہ یہ دعا آپ کرتے رہیں، عاجزی کو آپ اپنا لیں، نہ شیطان وار کر سکے گا، رحمان کا تو دوست بن جائے گا، پھر جب مرے گا مات عیش خیرن ومات خیرن، زندگی بھی اللہ تیری خیر والی بنا دے گا، موت بھی پھر اللہ تیری خیر والی بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو عزت و ایمان والی زندگی عطا فرما دے، جب موت آئے تو اللہ ایمان سعادت شہادت والی موت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔